خلفائے ثلاثہ کی حکومت کے بارے میں مولا کائنات علی علیہ السلام کا نظریہ۔ مولا پاک کا یہ خطبہ شکشکیہ کے نام سے مشہور ہے۔ آپ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، فرزند ابو قحافہ نے پیرہن خلافت پہن لیا، حالانکہ وہ میرے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا کہ خلافت میں میرا وہی مقام ہے جو چکی کے اندر اس کی کیل کا ہوتا ہے۔ میں وہ کوہ بلند ہوں جس پر سے سیلاب کا پانی گزر کر نیچے گر جاتا ہے اور مجھ تک پرندہ پر نہیں مار سکتا۔ اس کے باوجود میں نے خلافت کے آگے پردہ لٹکا دیا اور اس سے پہلو تہی کر لی اور سوچنا شروع کیا کہ اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے حملہ کروں یا اس بھیانک تیرگی پر صبر کر لوں جس میں سن رسیدہ بالکل ضعیف اور بچہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور مومن اس میں جد و جہد کرتا ہوا اپنے پروردگار کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ مجھے اس اندھیر پر صبر ہی کرینِ عقل نظر آیا، لہٰذا میں نے صبر کیا، حالانکہ آنکھوں میں غبار و اندوہ کی خلش تھی اور حلق میں غم و رنج کے پھندے لگے ہوئے تھے۔ میں اپنی میراث کو لٹتے دیکھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلے نے اپنی راہ لی اور اپنی بات خلافت ابن خطاب کو دے گیا۔ پھر حضرت نے بطور تمثیل عاشا کا یہ شعر پڑھا: کہاں یہ دن جو ناکا کے پلان پر کٹتا ہے، اور کہاں وہ دن جو حیان برادر جابر کی صحبت میں گزرتا تھا۔ تعجب ہے کہ وہ زندگی میں تو خلافت سے سب کا دوش ہونا چاہتا تھا، لیکن اپنے مرنے کے بعد اس کی بنیاد دوسرے کے لیے استوار کرتا گیا۔ بے شک ان دونوں نے سختی کے ساتھ خلافت کے تھنوں کو آپس میں بانٹ لیا۔ اس نے خلافت کو ایک سخت و درشت محل میں رکھ دیا جس کے چرکے کاری تھے، جس کو چھو کر بھی درشتی محسوس ہوتی تھی، جہاں بات بات میں ٹھوکر کھانا پھر عذر کرنا تھا، جس کا اس سے سابقہ پڑے وہ ایسا ہے جیسے سرکش اونٹنی کا سوار کہ اگر مہار کھینچتا ہے تو اس کے ناک کا درمیانی حصہ ہی شگافتہ ہوا جاتا ہے، اور اگر باغ کو ڈھیلا چھوڑ دیتا ہے تو وہ اس کے ساتھ مہلکوں میں پڑ جائے گا۔ اس کی وجہ سے بقا ایست کی قسم لوگ کچھ روی، سرکشی، مطلون مزاجی اور بے راہ روی میں مبتلا ہو گئے۔ میں نے اس طویل مدت اور شدید مصیبت پر صبر کیا، یہاں تک کہ دوسرا بھی اپنی راہ لگا اور خلافت کو ایک جماعت میں محدود کر گیا، اور مجھے بھی اس جماعت کا ایک فرد خیال کیا۔ اے اللہ، مجھے اس شورا سے کیا لگاؤ؟ ان میں سب سے پہلے کے مقابلے میں میرے استحقاق و فضیلت میں کب شک تھا، جب ان لوگوں میں بھی شامل کر لیا گیا ہوں۔ مگر میں نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا کہ جب وہ زمین کے نزدیک ہو کر پرواز کرنے لگے تو میں بھی ایسا ہی کرنے لگوں، اور جب وہ اونچے ہو کر اڑنے لگے تو میں بھی اسی طرح پرواز کروں۔ ان میں سے ایک شخص تو کینہ و عناد کی وجہ سے مجھ سے منحرف ہو گیا، اور دوسرا بعض ناگفتہ باتوں کی وجہ سے ادھر کو جھک گیا، یہاں تک کہ اس قوم کا تیسرا شخص پیٹ پھیلائے ترنگے اور چارے کے درمیان کھڑا ہوا، اور اس کے ساتھ اس کے بھائی بند اٹھ کھڑے ہوئے جو اللہ کے مال کو اس طرح نگلتے تھے جس طرح اونٹ فصل ربی کا چارہ چرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا جب اس کی بٹی ہوئی رسی کے بل کھل گئے اور اس کی بدعمالیوں نے اس کا کام تمام کر دیا، اور اس کی شکم پوری نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ اس وقت مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بچوں کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن و حسین کچلے جا رہے تھے
اور میری ردا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ وہ سب میرے گرد بکریوں کے گلے کی طرح گھیرا ڈالے ہوئے تھے، مگر اس کے باوجود جب میں امر خلافت کو لے کر اٹھا تو ایک گروہ نے بیت توڑ ڈالی اور دوسرا دین سے نکل گیا، اور تیسرے گروہ نے فسق اختیار کر لیا۔ گویا انہوں نے اللہ کا یہ ارشاد سنا ہی نہ تھا کہ آخرت کا گھر ہم نے ان لوگوں کے لیے قرار دیا ہے جو دنیا میں نہ بیجا بلندی چاہتے ہیں نہ فساد پھیلاتے ہیں، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ ہاں خدا کی قسم، ان لوگوں نے اس آیت کو سنا تھا اور یاد کیا تھا، لیکن ان کی نگاہوں میں دنیا کا جمال گھپ گیا اور اس کی سج دھج نے انہیں لبھا دیا۔ دیکھو اس ذات کی قسم جس نے دانا کو شگافتہ کیا اور زیرو چیزیں پیدا کی، اگر بیعت کرنے والوں کی موجودگی اور مدد کرنے والوں کے وجود سے مجھ پر حجت تمام نہ ہو گئی ہوتی اور وہ عہد نہ ہوتا جو اللہ نے علماء سے لے رکھا ہے کہ وہ ظالم کی شکم پوری اور مظلوم کی گرسنگی پر سکون و قرار سے نہ بیٹھے، تو میں خلافت کی باغ دوڑ اسی کے کندھے پر ڈال دیتا اور اس کے آخر کو اسی پیالے سے سیراب کرتا جس پیالے سے اول کو سیراب کیا تھا، اور تم اپنی دنیا کو میری نظروں میں بکری کی چیخ سے بھی زیادہ ناقابل اعتنا پاتے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ جب حضرت خطبہ پڑھتے ہوئے اس مقام تک پہنچے تو ایک عراقی باشندہ آگے بڑھا اور ایک نوشتہ حضرت کے سامنے پیش کیا۔ آپ اسے دیکھنے لگے۔ جب فارغ ہوئے تو ابن عباس نے کہا، یا امیر المومنین، آپ نے جہاں سے خطبہ چھوڑا تھا وہیں سے اس کا سلسلہ آگے بڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ابن عباس، یہ تو شکشکیہ تھا جو بھر کر دب گیا۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے کسی کلام کے متعلق اتنا افسوس نہ ہوا جتنا اس کلام کے متعلق اس بنا پر ہوا کہ حضرت وہاں تک نہ پہنچ سکے جہاں تک وہ پہنچانا چاہتے تھے۔